نحمدہ ونصلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 28واں پارہ ہے۔ سورۃ مجادلہ ہماری جاری ہے۔ 11 آیات ہو گئی ہیں یعنی 11 اور 12 یعنی 12ویں آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا ناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، فقدموا، پس آگے بھیجا کرو، بین یدی، پہلے، نجواکم، اپنی سرگوشی سے، صدقہ، ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ پاک ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر نہ تم پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا، کہ تم آگے بھیجو، بین یدی نجواکم، پہلے اپنی سرگوشی سے، صدقات، صدقے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب تم نہ کرو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے توبہ قبول کی اللہ نے تمہاری، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور دو زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا اللَّہ، اور کہا مانو اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، خبردار ہے، مما تعملون، اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو۔ الم تری، کیا نہیں تو نے دیکھا، للذین، طرف ان لوگوں کے، تولوا، جو دوست بناتے ہیں، قوماً، ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم، غصہ ہوا اللہ تعالیٰ کا جن پر، ما ہم منکم، نہیں ہے وہ تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ان میں سے، ویحلفون، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، علی الکذب، جھوٹ پر، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اعد اللہ، تیار کیا اللہ تعالیٰ نے، لہم، ان کے لیے،
عذابًا شدیداً، عذاب سخت۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برا ہے جو کر رہے ہیں۔ جو وہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے بنایا ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پس روکا راستے سے اللہ تعالیٰ کے، فلہم عذاب مہین، پس ان کے لیے عذاب ہے رسوائی والا۔ لن تغنی عنہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی۔ اولئک ایسے ہی لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جی، اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے سرگوشی کے جو کہ احکام آ رہے ہیں، تو یہ لوگ نا خام خواہ کے جو منافقین تھے یا مشرکین، مجلس میں آ کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے نا اریٹیشن ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنگ ہوتے تھے۔ اب کہا کہ جب اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کرنی تو پہلے صدقہ دیا کرو، یہ تمہاری بہتر بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بشر رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ لوگ جو بلا وجہ آ کے سرگوشیاں کرتے تھے وہ تو باز آگے، وہ ہٹ گئے، انہیں سمجھ نہیں کہ پہلے صدقہ دینا ہے، سرگوشی کرنا چھوڑ دی۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ سرگوشی کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہم سرگوشی نہ کریں، پھر وہ ایسا سے باز ہی آ گئے۔ تو کہا کہ تم ڈر گئے ہو کہ اپنے صدقات بھیجو پہلے سرگوشی سے پہلے، یعنی سرگوشی کرنا جو چھوڑ دی، تو کہا تمہیں ڈر آ گیا کہ تم صدقات بھیجو، تو جب تم نہیں پاؤ گے تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور قائم کرو نماز اور دوزخات۔ اوپر یہ کہا تھا کہ نہ پاؤ تو اللہ بخشن رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اس آیت پر صرف میں نے عمل کیا 2 مرتبہ اور کسی نے عمل نہیں کیا، یعنی انہوں نے بعد سرگوشی کری تو صدقہ 2 دفعہ بس انہوں نے دیا، اور کسی نے کیا نہیں، یعنی سرگوشی کی ہی نہیں کسی نے۔ تو اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، کہا مانو اللہ رسول کا، یعنی ظاہر ہے جب تم نماز قائم کرو کہ زکوٰۃ دو گے، اللہ رسول کا کہا مانو گے، تو ظاہر ہے پھر سرگوشیاں نہیں کرو گے سوائے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں کے، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے سے جو تم کرتے ہو۔ تو انہیں ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دوست بناتے ہیں اس قوم کو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، یعنی ہمارا بھی یہی حال ہے نا کہ کن کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، اور کس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان سے ڈرتے ہیں نہیں ہیں، وہ تم میں سے نہ ان میں سے، قسمیں وہ کھاتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، جیسے پہلے پارے میں پڑھ لیا کہ اذا لقوا الذین آمنوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں بھی یہ کہ نہ وہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں، یعنی اپنے دل کا حال وہ خود جانتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، بے شک بہت بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر کرتے ہیں، یہ بہت برا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا، یعنی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے، اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، ان کے لیے عذاب ہے رسوائی والا۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں نہ مال کام آئیں گے نہ اولاد، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور یہ لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رسول کے اطاعت کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت
وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ 7واں اور 8واں اور دوسرا پارہ نہیں پڑھایا کیونکہ وہ آئی نہیں ہے کچھ اسٹوڈنٹ بارش کی وجہ سے، اور 28ویں پارے کا ٹیسٹ ہو گیا، باقی ٹیسٹ انشاءاللہ کل ہی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔